السلام علیکم تمام لوگوں کو خوش آمدید. آج کا دھواں خطاب آپ نے مس کیا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا. آپ آج کے دن چیئرمین آفاق احمد صاحب کو جس دھواں شاندار انداز میں آپ نے عوام کا دل جیتا، جس طرح آپ نے عوام کے لیے بات کری، آپ کو اس پروگرام میں دیکھنے کو ملے گا. میرا حق آفیشیل پہ چلے، میں آپ کو دکھاتا ہوں چیئرمین آفاق احمد صاحب کی جو دھواں کے الیکٹرک کے اباؤٹ جو انہوں نے باتیں کری اور عوام کے لیے باتیں کری جو عوام کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی جو آج چیئرمین آفاق احمد آپ کو شاندار انداز میں نظر آئیں گے. یہاں موجود مارکیٹوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں اور سندھ اربن گریجویٹ فورم کی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہے، مرکزی قائدین بھی بیٹھے ہیں اور میری مائیں بہنیں جنہیں زون کو منع کیا تھا کہ کہیں سے کوئی خاتون نہ بلائیے گا اس لیے کہ رات دیر ہو جاتی ہے، یہ لوگ بھی ہیں. آپ سب کو بھی السلام علیکم. کنٹرول ہی رکھنا اس کو. میں آپ سب کو سلام عرض کرنے کے بعد یہاں جنہوں نے ایس یو جی ایف کے اس کنونشن کے انعقاد میں ایس یو جی ایف کی مدد کی، ملیر زون کے زونل کمیٹی کے اراکین، مسعود بھائی، ندیم دانش بھائی، ثنا بھائی اور سینئر ساتھی رعو بھائی، گڈو بھائی، نواب بھائی، ان سب لوگوں کا بھی، ان سب کو میں شاباش دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. اس پروگرام کے انعقاد میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ہم جب ڈسکس کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے کہ یہ شہر جو میرے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا، یہ شہر جس کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ شہر کیکر کا، ببول کا شہر تھا. اس شہر کو ویران، اجڑا ہوا ایک علاقہ شکارگاہ سمجھ کر، جس طرح ابھی شوکت اللہ فاروقی صاحب کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ جب ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر پاکستان بنا لیا، اور ظاہر ہے کہ وہ قربانیاں کم نہیں تھیں. جو لوگ آج بھی بزرگوں کی شکل میں ہمارے خاندانوں میں موجود ہیں، اللہ ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، ان سے پوچھئے کہ جو ہم ان سے قصے سنتے ہیں کہ علی گڑھ میں، یو پی میں، سی پی میں، بہار میں، آسام میں جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو کس طرح لوگوں کی گردنیں کٹی، اور جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو کس طرح معصوم بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، اور کس طرح ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں ماری ہیں اور کنوؤں کے منہ بھر دیے. بے پناہ قربانی کے باوجود، نیزوں پہ معصوم بچوں کو اچھالے جانے کے باوجود، اس تحریک کا وہ مومنٹم تھا، وہ جوش تھا لوگوں میں کہ تمام قربانیوں کے باوجود ہر گلی، ہر کوچے سے یہ نعرے بلند ہوتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. تمام قربانیوں کے باوجود، تمام مصائب حالات کے باوجود کہ انگریز بھی تمہارا دشمن، ہندو بھی تمہارا دشمن، مسلم
اپنی ضد پر اڑے تھے. ایک جنون تھا کہ پاکستان بنائیں گے, کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سب اس بات پر مطمئن تھے کہ اس قربانی کے باوجود اگر ایک خطہ بھی پاکستان کی شکل میں اسلام کے نام پر مل گیا تو وہاں تمام مسلمان بھائی بن کر, تمام مسلمان ایک قوم, ایک امت بن کر زندہ رہیں گے. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ تحریک پاکستان جہاں چلی وہاں پاکستان نہیں بنا. بدقسمتی یہ تھی کہ پاکستان وہاں بنا جہاں تحریک پاکستان چلی ہی نہیں تھی. آج جو اس ملک کے چودھری بنے بیٹھے ہیں, اس پنجاب سے مسلم لیگ جو پاکستان بنانے کے لیے تحریک چلا رہی تھی, اس کو کہیں سے ووٹ نہیں ملا. پورے پنجاب سے مسلم لیگ کی ایک سیٹ آئی تھی. اگر مسلم لیگ کہیں سے جیتی تو وہ آسام تھا, بہار تھا, آگرہ تھا, یو پی تھا, سی پی تھا, دہلی تھا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے پناہ دی, یہ پناہ دینے والے لوگوں کے جو دعوے کرتے ہیں نا, انہوں نے بھی, جی ایم سید نے اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے قائد اعظم سے معاہدہ کیا تھا. اور وہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اسمبلی میں آپ کو ووٹ دیں گے, لیکن پاکستان بننے کے بعد ہماری جائیدادیں اور ہماری عورتیں جو ہندوؤں کے ہاں گروی رکھی ہیں انہیں آپ آزاد کر دیں گے. ہمارے بزرگوں کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ ہندوؤں کے ہاتھوں جو گروی تھیں عورتیں, ہماری بہنیں تھیں, ہماری مائیں تھیں, جنہیں وہ خود آزاد نہیں کروا سکے, لیکن اس قوم کے بزرگوں نے بھی پناہ قربانیاں دے کر جب پاکستان بنایا تو ان کی عورتیں, جائیداد تو خیر کوئی دوبارہ بنا لیتا ہے, لیکن ان کی عزتیں گروی رکھی ہوئی تھی. یہ کس نے آزاد کرائی تھی؟ آپ کے بزرگوں نے. اور جس طرح شوکت اللہ فاروقی صاحب نے کہا کہ جب پاکستان بنا اور جب لوگ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز اس پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے لیے تھی کیا؟ ہنر کوئی تھا نہیں, زمین کے اوپر کھیتی باڑی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے. تو ان کے لیے سب سے قیمتی زمین وہ تھی جہاں نہر تھی, جہاں پانی تھا, اور وہ زمین جہاں کیکر تھا, جہاں ببول تھا, جہاں ریت تھی, جو اجاڑ تھا, جو ویران تھا. انہوں نے اپنی نہری زمین پر نہ سندھ نے تمہیں آباد ہونے دیا, نہ پنجاب نے تمہیں آباد ہونے دیا, اور تمہیں دھکیل دیا کہ آگے ہے پاکستان. اور اس شہر کو جو واقعی اجاڑ تھا, ہمارے بزرگوں نے اپنی تعلیم سے, اپنی صلاحیتوں سے, اپنے ہنر سے, خراب کر دیا, اپنے خون پسینے سے سینچ کر اس شہر کو جو ویران تھا گل و گلزار بنا دیا. یہ ہمارے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے میرے بزرگوں کا خواب تھا کہ چلو کوئی حصہ تو ہے جہاں پر ہجرت کر کے آنے والے لوگ آباد ہو گئے. یہ شہر جس طرح لاڑکانہ سندھیوں کا تھا, جس طرح پشاور پٹھان کا ہے, جس طرح لاہور پنجابی کا ہے, اسی طرح ہم فخر سے آج بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر مہاجروں کا تھا, مہاجروں کا ہے, اور یہ شہر مہاجروں کا رہے گا. جب اس شہر کو میرے بزرگوں نے میری آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے سنوارا تھا, اور جب یہاں صنعتیں لگ گئی, جب یہاں میرے بزرگوں کے ہنر نے, ان کی صلاحیتوں نے اس شہر کو شہر بنا دیا, تو پھر وہی لوگ جنہوں نے ہمیں دھتکار کے آگے بڑھایا تھا وہ اس شہر میں روزگار کے حصول کے لیے آئے. یہ ہمارے بزرگوں کا بڑا پن تھا, ہمارے بزرگوں کی تربیت تھی کہ باہر سے آنے والوں کو ہم نے سینے سے لگایا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ شہر بھی تمہارا شہر ہے, آؤ روزگار کے حصول کے لیے آؤ روزگار کماؤ. روزگار کمانے کا مقصد یہ نہیں ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں روزگار کے حصول کے لیے جو آئے گا بھائی بن کر رہے گا تو ہم اسے بھائی سمجھیں گے, لیکن اس شہر پر اگر کوئی قبضہ کر کے باپ بننے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ اس شہر میں ہم کسی کو باپ نہیں بننے دیں گے. اس لیے
میں نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں متعدد بار جلسوں میں کہی، متعدد بار پروگراموں میں کہی کہ یہ شہر مہاجروں کا شہر، ٹھیک ہے کہ آج نوچ نوچ کے اس شہر کا حلیہ خراب کر دیا، اس شہر کی شکل بگاڑ دی، سرکاری سرپرستی میں کچی آبادیاں بسا کر یہاں پر شہر کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن یہ تباہ شہر بھی شہر میرا ہی ہے، اس کو سنواریں گے بھی ہم، اس کو بنائیں گے بھی ہم، اس پر سے جو قبضہ ہے قبضہ بھی ہم ہی ختم کرائیں گے۔ یہ شہر کس کا؟ میرا، میرے بزرگوں کا شہر۔ یہاں آج صورتحال یہ جب لکھتے ہیں نا کہ یہ عنوان میرا کراچی، تو میرا کراچی آج اس طرح کا ہے کہ میں اس شہر سے کے لوگ، میرا یہ شہر پورے پاکستان کو پالتا ہے۔ میں نے کہا کہ 6 مہینوں میں، گزشتہ 6 مہینوں میں 20 کھرب روپیہ اس پاکستان کو اس شہر نے دیا، 20 کھرب اس شہر سے 6 مہینوں میں وصول کیے، اور 20 کھرب دینے والا شہر آج پانی کو ترستا ہے۔ میرے بچے، میرے بزرگ پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں، اور میرا یہ پانی جو بیچنے والے لوگ ہیں، میرا پانی چھین کر مجھے بیچ رہے ہیں۔ کون سی نالیوں سے، کون سے کنیکشن سے یہ پانی لیتے ہیں؟ یہی وہ لائن ہے جو پاکستان دھابے جی سے کراچی آتی ہے، وہیں پر ہائیڈرنٹ بنے ہوئے۔ پورے پاکستان میں کئی ہائیڈرنٹ نہیں علاوہ کراچی کے۔ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم پانی خرید کے پی رہے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم اسکولوں میں اپنے بچوں کو ننگے فرش پر بٹھا کر پڑھانے پر مجبور ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہماری ٹوٹی سڑکیں ہمارا شہر کی شکل تباہ کر کے ہمیں دکھاتی۔ جو شہر لاہور لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ سے زیادہ ٹیکس نہیں دیتا، لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ لاہور، پورے شہر لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے۔ لاہور شہر کو آپ شکل دیکھیے اس کی، اور آپ لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ کے اطراف میں اس کی سڑکیں دیکھ لیجیے، ابلتے گٹر، وہاں کی سڑکیں یہ بتاتی ہیں کہ تم سے غنہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، تم ٹیکس دیتے ہو لیکن تمہارے ہاں ڈیولپمنٹ نہیں۔ صدر کی مارکیٹ، صرف صدر کی مارکیٹ 77 ارب روپیہ ٹیکس دیتی ہے۔ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، پورا پاکستان ہمارے ٹیکس پر پل رہا ہے۔ لاہور کے اندر ہمارے ہی پیسوں سے، پنجاب میں، پورے پنجاب میں ہمارے ہی پیسوں سے بجٹ کا بڑا حصہ پنجاب کو جاتا ہے۔ پنجاب کے اسکولوں میں طلبہ کو وظیفے ملتے ہیں، جو بچیاں پڑھنے آتی ہیں ان کو وظیفے ملتے ہیں۔ اسکول اور کالجز کے اندر لیپ ٹاپ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو ٹیکس دینے والا شہر ہے اس کے بچے، ان کے لیے دری میسر نہیں ہے، وہ ننگے فرش پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ ان کے اسکول کے اندر واش روم تو کجا، ان کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ کسی اسکول کالج کے اندر لائٹ نہیں ہے۔ الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز کے اندر ہم نے پولنگ اسٹیشنوں میں جا کے دیکھا ہے، کہیں پر گیس بتی جل رہی ہے، کہیں کسی پڑوس سے ایک بلب پولنگ آفیسر کے لیے جہاں کاؤنٹنگ ہوگی وہاں ایک بلب لگا ہوا ٹمٹماتا ہوا۔ کسی اسکول میں، کسی کالج میں کنیکشن نہیں ہے۔ اور ان سارے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی میں دوسروں کو الزام دوں وہ غلط ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ آپ کی خاموشی لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جیسے آپ نے ان کی حاکمیت کو قبول کر لیا، جیسے آپ نے غلامی تسلیم کر لی، اس لیے کہ آپ کے تحمل کو، آپ کی برداشت کو، آپ کے صبر کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے صبر کو لوگ آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں، کمزوری سمجھتے ہیں۔ آپ کے تحمل کے مظاہرے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کی غلامی تسلیم کر لی۔ آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا، آپ کو احتجاج کر کے بتانا پڑے گا کہ ہمارے صبر کو ہماری کمزوری مت سمجھو، ہمارے تحمل کو ہماری کمزوری مت سمجھو، ہم صبر ضرور کر رہے ہیں۔ مجھے شعر آتے آتے رک گیا، مجھے شعر یاد نہیں ہوتے، لیکن مجھے بہت اچھا شعر یاد آ رہا تھا کہ جس میں کوئی کہتا ہے شاعر کہ
مطلب یہ میرا صبر ابھی غنیمت ہے، لبالب بھرا نہیں ہوں. اور مطلب مختصر یہ کہ اگر ابھی لبالب بھرا نہیں لیکن غصہ آیا تو پھر کچھ ہوگا. مطلب اس شعر کا مقصد یہ ہے. تو شعر مجھے یاد نہیں ہوتے، میں معافی چاہتا ہوں. میں ابھی بھرا نہیں ہوں. یہ بچہ بہت مہاجر جذباتی بچہ ہے. اس نے پہلے بھی کئی ویڈیوز بنائی ہیں. اچھا، میری ایک اچھی عادت ابھی تک ہے، اللہ نے مجھ پر رحم کیا ہے کہ میں کسی سے ملوں تو اس کو پھر میں یاد رکھ لیتا ہوں. یہ مجھے میرا خیال ہے کوئی 8-9 سال کے بعد ملا ہوگا، لیکن اس اندھیرے میں بھی اس کی شکل دیکھ کے مجھے یاد آ گیا کہ یہ شخص ویڈیو بنا. تو مختصر یہ. اچھا دیکھیے، میں نے اتوار کا پروگرام سیٹرڈے کو کروایا تھا تاکہ صبح ملازمت کے چکر میں کوئی پریشان نہ ہو کہ صبح جانا ہے. میں نے اسی لیے اتوار کا پروگرام میں نے کہا ہفتے کو کر لوں. تو اب میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے، لوگ آپ کی کمزوری کو یا آپ کے صبر کو کمزوری سمجھ رہے ہیں. انہیں یہ بتانا پڑے گا نہیں. جو لوگ ایک دنیا کی عظیم طاقت کو شکست دے کر ان کو ہرا کر یہ ملک بنا سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو جن کے بارے میں بڑی بڑی مثالیں مشہور ہیں، ان کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنی بات کیوں نہیں منوا سکتے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ نہ سوچ لیا جائے کہ ہم پاکستان کی خدا نہ کرے سالمیت کے لیے کوئی ہم خطرہ پیدا کر رہے ہیں. میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، جو ہم پر زور زبردستی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے بچے. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب ہم پہ حکومت کرنا کون چاہتا ہے؟ سندھی پڑوسی ہے، سندھی اسی صوبے کے اندر رہتا ہے. جب چاہیں گے نمٹ لیں گے، جب چاہیں گے معاملات کر لیں گے. ہم پہ تو ہمارے ساتھ ظلم کرنے والی قوتیں تو وہ ہیں جو سرکار کی مشینری استعمال کرتی ہیں اپنے مفادات. میں نے کہا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پنجاب اس فوج کو استعمال کرنا بند کر دے، اس لیے کہ عوام میں فاصلے بڑھ رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے کہ ماضی میں ہمارے سامنے تاریخ ہے کہ 71 میں فوج کی پشت پر کوئی نہیں تھا، نتیجہ کیا نکلا، اور 65 میں پاک فوج کی پشت پر پاکستان کی عوام تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا. آج یہ جو فاصلے بڑھا رہا ہے پنجاب اپنی اس مشینری کو، اس قومی ادارے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے، یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے. اور طاقت کا جو لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ میں اگر کہوں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں، میرے بچے دری پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، میں ٹیکس دے رہا ہوں، میں پانی خرید کر پی رہا ہوں، میں ٹیکس دے رہا ہوں، میں پرائیویٹ اسکول میں بچے پڑھانے پر مجبور ہوں، میں ٹیکس دے رہا ہوں لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرانے پر مجبور ہوں، میرے پاس شہر میں سڑکیں نہیں ہیں، پنجاب کی ہر گلی پکی ہے، پنجاب کا ہر اسکول لائٹ سے مزین ہے، ہر اسکول کے اندر ڈیسک موجود ہے. پنجاب کے اسکولوں کے اندر طلبہ کو تم وظیفے دے رہے ہو، وہاں پر لوگوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر جب آواز بلند کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، میں ٹیکس دے رہا ہوں، مجھے میرا حق ملنا چاہیے، تو حق مانگنے والے کا گلا دبانے کی کوشش کرو، کہو یہ بدماش ہے، یہ کہنا نہیں مانتا، یہ
مطلب ریاست کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ ریاست کے خلاف تو وہ اقدام ہے جو اس ریاست کی مشینری کو عوام سے دور کر رہے ہیں. میں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پاک فوج کو بہت مضبوط ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہے. لیکن پاک فوج کی مضبوطی صرف اسلحے سے نہیں ہو سکتی. پاک فوج کی مضبوطی صرف اس کی تعداد کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. پاک فوج کی مضبوطی اس وقت ہوگی جب اس کی پشت کے اوپر پوری عوام 24 کروڑ عوام ہوں گے. اور 24 کروڑ عوام اس وقت ہوں گے جب پنجاب باقی قومیتوں کے خلاف پاکستان کی اس مشینری کو استعمال کرنا بند کر دے. میں کبھی بھی مخالف نہیں رہا. پنجاب کو مقابلہ کرنا ہے سیاسی طور پر مقابلہ کرے ہم سے. پنجاب اگر لڑنا چاہتا ہے لڑ لے. سندھی لڑنا چاہتا ہے لڑ لے. بھائی آپس میں لڑتے ہیں. ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہماری رگوں میں کس کا خون ہے. ہماری رگوں میں غلاموں کا خون نہیں ہے. ہماری رگوں کے اندر حاکموں کا خون ہے. ہماری رگوں میں جنگجوؤں کا خون ہے. اگر آج ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہم جانتے ہیں لڑنا. ہم جانتے ہیں مقابلہ کرنا. ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے. ہم نے کبھی کسی کے سامنے شکست تسلیم نہیں کی. ہماری قوم کبھی غلام نہیں رہی. میں کسی کی تاریخ دہرانا نہیں چاہتا لیکن آپ کے سامنے اس خشک ماحول میں تھوڑا سا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے میں ایک بات ضرور سمجھا سکتا ہوں کہ جن لوگوں سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں نا ان کی تاریخ ہے اور اپنی تاریخ وہ خود فخریہ بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے لیے خود مقولے جس کو کیا کہتے ہیں قول وہ خود اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں قول ہے کہ بندے نو پہ جاؤ اور بندہ تینوں پہ تو پہ جاؤ. اب یہ آپ کی سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آپ کی سمجھ میں اچھا پنجابی اچھی بولی نا میں نے. آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اب اس کی تشریح کر جیسے اشعار کی تشریح ہوتی ہے نا اس کی تشریح کر لیتے. ایک ٹرین کے اندر ایک شخص جا کے ٹکٹ لے کے اور پوری برتھ کے اوپر لیٹ گیا. باقی لوگوں نے بھی ٹکٹ لیے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب میں نے ٹکٹ لیا ہے آپ پوری برتھ پہ لیٹے ہوئے آپ اٹھ کے بیٹھ جائیے تو میں بھی بیٹھ جاؤں. اس نے اپنے گریبان کے 2 بٹن کھول کے تو میں نے جانتا نہیں ہوگا بھی ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا ایک طرف. پھر دوسرا شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے ٹکٹ لیا بھائی آپ اٹھ کے بیٹھ جاؤ تو میں بھی بیٹھ جاؤں. اس کو بھی اس نے اسی طرح کہا تو میں نے جانتا نہیں ہو وہ بھی ڈر گیا. تیسرا کوئی ہو سکتا ہے آپ کی طرح ہماری طرح ہو. جب اس کو کہا کہ اٹھ کے بیٹھ جاؤ تو اس نے وہی اپنی اداکاری کے ساتھ کہا تو میں نے جانتا نہیں. اس نے دی 2 گالیاں اور کہا تو کون ہے کہنا بیمار ہے یار. تو جن سے تم خوف زدہ ہو یا جو تم پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کی تاریخ تو یہ ہے. بیٹھو بھائی بیٹھو بیمار ہے بیمار ہاں برڈ پہ لیٹے ہیں. تو سمجھ میں آئی. اب ہماری قوم میں نے کہا ہمارے بچوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب جو صورتحال ہے وہ میں جو سنجیدہ بات ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے عذرائے کا فنون آپ کو بتا دیا. میں سنانا تو کچھ اور چاہتا تھا لیکن اس پر بہت سارے لوگ خفا ہو جاتے ہیں. میں نے کہا چلو بس اتنا ہی کافی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جو صورتحال ہے نا اس میں اس پاکستان میں اور آپ مستقل قربانی دے رہے ہیں.
بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں 24 کروڑ عوام بھی وہ اشرافیہ کے ہاتھوں پس رہے ہیں. اشرافیہ آئی ایم ایف سے قرضے لے لیتی ہے اور اس کے بعد وہ قرضے بھگتانے کے لیے میں اور آپ ٹیکس کی مد میں اپنے بچوں کے منہ کا نوالا نکال کے ٹیکس کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ چڑھ گیا, پیٹرول کی قیمت بڑھا دو, دال کی قیمت بڑھا دو, گیس کی قیمت بڑھا دو, مزید ٹیکس لگا دو, جی ایس ٹی لگا دو, اسپیشل جی ایس ٹی لگا دو, ایڈوانس جی ایس ٹی لگا دو. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ جو آئی ایم ایف سے آپ اربوں ڈالر قرضہ لیتے ہیں وہ کہیں یونیورسٹی بنتے ہوئے دیکھیے آپ نے, کہیں کوئی نئی انڈسٹری لگتے ہوئے دیکھیے آپ نے, کوئی نیا ڈیم اتنے عرصے کے اندر بنا؟ یہ صرف اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور اشرافیہ کی عیاشیوں میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ میں اور آپ پے کرتے ہیں. جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں وہ سنجیدگی سے سمجھنے اور سننے کی کوشش کیجیے گا. میں اور آپ ٹیکس دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کا قرضہ اتر جائے, اور اب حالت یہ ہے کہ پاکستان کے ایسٹس بک رہے ہیں. اسٹیل مل بیچ دو اس لیے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ اتارنا ہے, پی آئی اے بیچ دو اس لیے کہ پاکستان کا قرضہ اتارنا ہے. اسٹیل مل سندھ کی زمین پر لگا ہوا وہ مل ہے جس سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اور ان کی روزگار وابستہ ہے. یہ نہیں بکنے دیں گے. یہ پاکستان کا سرمایہ ہے, یہ اس صوبہ سندھ کی ملکیت ہے, اس کو نہیں بکنے دیں گے. اب دوسری بات پہ آجی پی آئی اے. عمران خان نے گھڑی بیچ دی, تحفے میں ملی تھی, مقدمہ چل رہا ہے اس لیے کہ کسی کا تحفہ بیچ دیا عمران خان نے. یہ پی آئی اے کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے. یہ ایک مہاجر خاندان نے اورینٹ ایئر کے نام سے اس کی کمپنی تھی اور قائد اعظم کی درخواست کے اوپر اس کا نام پی آئی اے کر کے پاکستان کو تحفے میں دی تھی. یہ تحفہ کسی کا مال نہیں ہے. اس کے تحفے میں ملنے والی گھڑی بیچنے پر عمران خان پہ مقدمہ چل رہا ہے, اور یہ پی آئی اے میرے بزرگوں نے تحفے میں دیا تھا. اس تحفے کو بیچنے کا کوئی آئینی حق ہے کسی کے پاس؟ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو قومی ادارے ہیں ان کو بیچ کر ہم قرضہ اتاریں گے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسٹیل پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے, سندھ کے عوام کی ملکیت ہے. پی آئی اے مہاجروں کے بزرگوں نے تحفے میں دیا تھا پاکستان کو, اور یہ تحفہ نہیں بیچ سکتے تم, نہ آئینی طور پر, نہ قانونی طور پر, نہ اخلاقی طور پر. میں اس پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے اور بہت سے طریقے ہیں. یہ اشرافیہ جو ہم پر مسلط ہے, اس پاکستان کے اندر 200 سے زیادہ گولف کلب ہے, اور ایک ایک گولف کلب, جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا, ایک ایک گولف کلب 400 ایکڑ کے اوپر محیط ہوتا ہے. نہیں آپ کے کام کی چیز, لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی نسلوں کو بتا سکو کہ آپ کے اوپر اشرافیہ کس طرح ظلم کرتی ہے. 400 ایکڑ کے اوپر ایک ایک گولف کلب ہے. اس گولف کلب میں کتنے لوگ کھیلتے ہیں؟ چند اشرافیہ کے لوگ کھیلتے ہیں, چند ملازمین کے کاندھے کے اوپر ان کی اسٹک کا بیگ ہوتا ہے اور وہ بیچارے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اپنی پسند کی کبھی یہ اسٹک نکالتے ہیں, کبھی وہ اسٹک نکالتے ہیں, اور ایک بال کو شاٹ مار کے پھر اس بال تک جانے کے لیے الیکٹرک کی گاڑی استعمال کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ چل کے ایک شاٹ مارتے ہیں, اپنی شامیں گزارتے ہیں. 400 ایکڑ کے اوپر ایک ایک گولف کلب ہے, اور انتہائی قیمتی زمین پر, سرکاری زمینوں پر. اگر ایک گولف کلب کا آپ قیمت نکالیں زمین کی, جو اگر اوپن آکشن کرے, اربوں نہیں کھربوں روپے میں ہے, اور 200 کلب ہے. 1200 کینال کے اوپر لاہور میں ایک کلب ہے. آپ 80 گز کا کوئی پورشن ہو, 40 گز کا, کتنا کرایہ دے سکتے ہو؟ کتنا کرایہ لیتے ہیں ملید میں, لانڈی میں, شاہ فیصل میں, کورنگی میں, نیو کراچی میں کتنا کرایہ لیتے ہیں؟ 15 سے 20 ہزار روپے. 40 گز کے پورشن کے اوپر 15,000 کینال کے اوپر وہاں پر کلب ہے. کتنا کرایہ؟ 5,000 روپے مہینہ.
یہ اشرافیہ ہے. اس اشرافیہ کو ایسے وقت میں کہ جب لوگ ننگے فرش پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں، ایسے وقت میں کہ جب مائیں اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھ کر نہروں میں بچوں کے ساتھ چھلانگیں مار رہی ہوں، ایسے وقت میں کہ جہاں لوگ عیدی اور سیلانی کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھا رہے ہو منہ چھپا کر، ایسے وقت میں جہاں مائیں اپنے بچوں کے گلے میں تختی ڈال کر فٹ پاتھ پر اس کو بیچنے کے لیے بیٹھ جائے. زیب دیتا ہے یہ کہ 400 ایکڑ کے اوپر 2 آدمی جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں. یہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے. یہ اس غریب ملک کو زیب دیتا ہے جہاں پر ہر بچہ مقروض ہے. یہ اس ملک کو زیب دیتا ہے جہاں پر آپ لوگوں سے بھیک مانگنے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھیک مانگ کر پاکستان کا عزت اور وقار سب تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ $1 کروڑ کے لیے IMF کے سامنے ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ گولف کلب آپ بیچ دیں تو نہ صرف پورا قرضہ آپ اس کا ادا کر سکتے ہیں بلکہ اس کے بعد اتنا پیسہ بچے کہ آپ صحت اور تعلیم پر لگائیں تو یہ پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک بن سکتا ہے. تو اسٹیل مل بکنا چاہیے یا یہ گولف کلب بکنے چاہیے؟ گولف کلب. اس سے کس کا واسطہ ہے؟ اور اگر کسی کو صحت کی پریشانی ہے کہ گولف کھیلتے ہیں اس لیے کہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اگر کبڈی کھیلو اس لیے کہ وہ پنجاب کا قومی کھیل. اگر تمہیں اپنی صحت کو صحیح رکھنا ہے تو بلا کھڑا کھیلو جو سندھ کا قومی کھیل. کچھ نہیں کر سکتے تو لیاری کی غریب اور غیور عوام کی طرح چندہ کر کے وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلو. غریب ملک کو جہاں پر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، جہاں لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، جہاں پر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، جہاں آپ لوگوں کو تعلیم اور صحت کی سہولت نہیں دے سکتے، وہاں 400 ایکڑ کے اوپر چند اشرافیہ کے افراد گولف کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. ہمارے معصوم بچوں کو میں کین خرید کے گھر لے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ پانی کا کین اپنے گھر میں خرید کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ پانی پینے کے لیے ان کو میسر نہیں ہے. اور ان گولف کلب 400 ایکڑ کے اوپر جو گولف کلب ہوتے ہیں، اس گولف کلب کے اندر، گولف کورس کے اندر جو گھاس لگی ہوتی ہے، جو پودے لگے ہوتے ہیں، ان کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے 55 گیلن پانی صرف ایک کلب کے اندر اسٹور ہوتا ہے. 55 لاکھ گیلن پانی. ظلم نہیں ہے؟ یہ کس ملک میں عیاشی ہو رہی ہے؟ آپ برونائی کے اندر رہ رہے ہو، آپ اس پاکستان میں رہ رہے ہو جہاں لوگ سیلانی کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں، جہاں معصوم بچوں کے ساتھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، زہر کھا لیتے ہیں، پنکھے سے لٹک جاتے ہیں. کسی کو ان خودکشیوں کا احساس نہیں ہوتا. ان حالات کے اندر پاکستان کے قومی ادارے کے بیچنے کی بجائے جو اشرافیہ کے چند لوگ عیاشی کے لیے یہ جو بڑے بڑے کلب بنا رکھے ہیں جس کا کرایہ 5,000 روپے، پاکستان حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو قومیاں لے، جس طرح بھٹو نے انڈسٹریز کو قومیاں لیا تھا، نیشنلائز کر دیا تھا. بھائی تم ایک صنعتکار کی انڈسٹری کو جو اس کی ذاتی ملکیت تھی اس کو نیشنلائز کر سکتے ہو. یہاں تم نے سیگل، داؤد، گل احمد سب کو تباہ کر دیا، سب کی تم نے انڈسٹریاں نیشنلائز کر لی جو ان کی ذاتی ملکیت تھی. اور جو تمہاری سرکار کی زمین کے اوپر بنے ہوئے بڑے بڑے عیاشی کے گولف کلب ہیں، انہیں تم نیشنلائز نہیں کر سکتے، انہیں تم قبضے میں نہیں لے سکتے. لینا پڑے گا، ان کو آکشن کرنا پڑے گا، پاکستان کے سرمایہ کاروں کو بلا کر اوپن آکشن کرنا پڑے گا. اتنا پیسہ وصول ہوگا کہ چند کلب کی قیمت سے آپ پاکستان کا تمام قرضہ اتار سکتے ہیں. میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الیکٹرک کا اگر جو ظلم ہے، جو زیادتیاں ہیں، اگر آپ اس کا بھی، اس کے پیچھے بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے نا کہ اس کے پیچھے اس کے سرپرستی کون کر رہا ہے، کہ الیکٹرک کی مجال ہے کہ وہ آپ کو ایکسس بلنگ بھیجے، کہ الیکٹرک کی ٹوٹل جو اس کی صلاحیت ہے بجلی پیدا کرنے کی وہ 3,555 میگا واٹ. کتنی ہے؟ 3,555 میگا واٹ میکسیمم بجلی پیدا کر سکتا ہے کہ الیکٹرک، جو وہ پیدا نہیں کرتا. لیکن میں کہتا ہوں 3,555 میگا واٹ
بجلی اس نے پیدا کی کے الیکٹرک نے اور 100% بیچ دی. کتنے میگا واٹ کا بل اس کو پبلک کو جانا چاہیے؟ 3555. 12,000 میگا واٹ کا بل کے الیکٹرک بھیجتا ہے پبلک کو. یہ ریسرچ ورک ہے. یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ اور پھر آپ جب اس بل کو لے کے جاتے ہیں تو پورے دن آپ لائن میں لگے رہیے اور کے الیکٹرک کے بدماشوں کی جھڑکیاں کھائیے. وہ آپ سے کہے گا بل صحیح نہیں ہو سکتا, قسطیں کرانا تو کرا لو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ آپ سے کہے گا قسطیں کرا لو. بھائی ظلم تم کر رہے ہو, ناجائز بل تم بھیج رہے ہو, دن بھر دھوپ میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر تم بل صحیح نہیں کر رہے تو کوئی تو تمہاری سرپرستی کر رہا ہے. وہ سرپرستی کرنے والوں کو اگر تلاش کرو گے اس کے پیچھے بھی یہ اشرافیہ نکلے گی, اس لیے کہ ان کی بلیک منی کے الیکٹرک کے اندر لگی ہوئی ہے. فرنٹ پہ کسی اور کو دکھایا کہ ابراج ہے, فلاں ہے, کوئی نہیں ہے. اس کے الیکٹرک کے اندر بھی اسی اشرافیہ کے بلیک منی لگی ہوئی ہے جو اس پاکستان کے اوپر قابض ہے, جس کی وجہ سے آج تک کے الیکٹرک سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود اس معاہدے کو پیش کرنے میں لید و لال سے کام لے رہی ہے جو معاہدہ کے ای ایس سی اور کے الیکٹرک کے درمیان ہوا تھا خرید و فروخت کا. سپریم کورٹ نے مانگا, سپریم کورٹ کو نہیں دیا. کون سی طاقت ہے جو اس کے پیچھے اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ تم سپریم کورٹ میں بھی وہ معاہدہ پیش نہیں کرنا؟ یہی اشرافیہ ہے. ہم کے الیکٹرک کی بدماشیاں برداشت کر کر کے تھک گئے. کے الیکٹرک کو کیا اپیل سے آپ منا سکتے ہیں؟ کہ الیکٹرک کو کیا آپ درخواستیں دے کر اس سے لوڈ شیڈنگ ختم کروا سکتے ہیں؟ جن کو ختم کروانی تھی انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. آج کشمیر میں بجلی 3 روپے فی یونٹ ہے, تمہارے یہاں 75 روپے فی یونٹ ہے. خیبر پختونخوا کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بجلی پیدا ہوتی ہے, ہمارے یہاں سے بجلی پورے پاکستان میں جا رہی ہے اور ہمیں بجلی سستی بھی ملنی چاہیے اور ہمیں لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہونی چاہیے. ان کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی؟ کشمیر کا بھی مطالبہ اور کشمیر کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہمارے ہاں ڈیم ہے, ہمارے ہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے, تو ہمارے ہاں بجلی سستی ہونی چاہیے. کے پی کے کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہمارے ہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے, ہمارے ہاں ڈیم ہے, ہمارے یہاں بجلی سستی اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ دعویٰ درست ہے تو میں بھی ایک مطالبہ آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں, اپنی عوام کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کینپ ہے. کینپ کے بارے میں سنا ہے نا؟ وہ کینپ 2400 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے اور وہ 2400 میگا واٹ نیشنل گریڈ میں جاتی ہے. خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک, اللہ نہ کرے اگر اس ایٹمی ری ایکٹر کے اندر کسی وجہ سے لیکیج ہو جائے, سب سے زیادہ جانی نقصان کس کا ہوگا؟ جس کے شہر میں کینپ ہے. ایسا ہی ہے نا. سب سے زیادہ کس کی جانیں خطرے میں؟ یہ آپ کی. جب رسک میں اٹھا رہا ہوں, جب خطرے میں میری جان ہے, تو اس کینپ سے پیدا ہونے والی بجلی کا فائدہ مجھے ہونا چاہیے یا پنجاب کو؟ یہ 2400 میگا واٹ جس طرح کے پی کے کو تم نے رعایت دی ہے, 2400 میگا واٹ کم قیمت پر سستے داموں اس پاکستان کے اندر کراچی کو ملنی چاہیے, یہ نیشنل گریڈ میں نہیں جانی چاہیے. اگر 2400 میگا واٹ جو اس کی لاگت ہے اس کے اوپر پاکستان کے اس شہر کراچی کو ملے تو کراچی سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو سکتی ہے اور جو ایکسٹرا بلنگ اور جو مہنگی بجلی ہے اس سے بھی نجات مل سکتی ہے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح کے پی کے کے اس دعوے کو جو حق کا دعویٰ انہوں نے کیا اس کو تسلیم کیا گیا کہ جی بجلی وہاں پیدا ہوتی ہے, وہاں انہوں نے رعایت بھی دی, کشمیر میں 3 روپے کر دی, اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر رعایت دی اور وہاں لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دی. ان کا دعویٰ تھا کہ بھئی یہاں بجلی پیدا ہوتی ہے, وہ رسک لے رہے ہیں. یہاں کینپ سے جو 2400 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے, رسک میں لے رہا ہوں, رسک میرے شہر کے لوگ لے رہے ہیں, اس کا فائدہ بھی یہاں کے لوگوں کو ہونا چاہیے. پاکستان حکومت 2400 میگا واٹ کراچی کے گرڈ کے اندر شامل کرے اور یہاں کی لوڈ شیڈنگ ختم کرے. اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی
تو مہاجر قومی موومنٹ احتجاج کرے گی, احتجاج کا حق رکھتی ہے, اور وہ احتجاج باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوگا, احتجاج بھرپور ہوگا, پورا شہر احتجاج کرے گا. اور اگر وہ علامتی احتجاج جو وارننگ ہوگا پاکستان کی اشرافیہ کے لیے, کے الیکٹرک کے لیے, اگر اس کے باوجود کے الیکٹرک کا رویہ تبدیل نہیں ہوا, یہ جواز پیش کر دیتے ہیں کہ صاحب وہاں سے کیونکہ لائن لاسز بہت ہیں, یہ لیاقت مارکیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, یہ لوگ مستقل اپنا بل ادا کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کے ہاں جنریٹر چلانے پر یہ لوگ مجبور ہیں, ان کے ہاں یہ تاجر ٹیکس دیتے ہیں, ان کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. S1 S2 کے لڑکے بیٹھے ہوئے, جو یہ بیٹھے ہوئے S1 S2 کے لڑکے, انہوں نے محلہ کمیٹی بنائی ہوئی, پورا علاقہ 95% جو ہے وہ بجلی کا بل جمع کراتا ہے, اس کے باوجود ان کے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے. کون سا طریقہ ہے, کون سا انصاف ہے؟ یہ صرف غنڈہ گردی ہے. اگر کراچی میں کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی ختم نہیں ہوئی تو مہاجر قومی موومنٹ احتجاج کرے گی پہلے مرحلے میں, اور اس احتجاج کا بھی اگر نوٹس نہیں لیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر کراچی کو تقسیم کر دیا, ہم نے پنجابی پٹھان میں تقسیم کر دیا, ہم نے سندھی بلوچی میں تقسیم کر دیا, ہم نے PSP اور متحدہ میں تقسیم کر دیا, اور متحدہ اور مہاجر قومی موومنٹ میں تقسیم کر دیا, یہ ٹکڑا اس کا, یہ فاروق ستار کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. تم لیڈرشپ کو تقسیم کر سکتے ہو, تم جن لوگوں کو بلیک میل کر سکتے ہو ان کو بلیک میل کر کے تم ان سے کام لے سکتے ہو, لیکن مہاجر قوم اور اس شہر میں بسنے والے پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچی سب اس پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے واقف ہیں, اور اس شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے واقف ہیں. وہ اس شہر میں رہتے ہیں, اس شہر میں رہنے والے تمام لوگ اس کوشش کو ہمیشہ ناکام بنائیں گے کہ یہ پاکستان کے اشرافیہ کراچی کو اپنی کالونی بنائے, اور یہ سب کے سب متحد ہو کر اس کے الیکٹرک کے خلاف ہم پہلے مرحلے میں احتجاج کریں گے. اور احتجاج کا نوٹس نہیں لیا تو آفاق اس میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں ہڑتال نہیں ہو سکتی. آفاق ہڑتال کی کال دے گا, اور پنجابی, پٹھانی, سب مل کر اس شہر کو بند کر کے یہ بتائیں گے کہ وہ ظلم کے خلاف وہ تمام لوگ مل کر یہ ثابت کریں گے کہ کراچی کے عوام کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی پر سب ایک ہے, چاہے اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو, چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو, چاہے اس کا تعلق پنجابی قوم سے ہو, چاہے اس کا تعلق پٹھان قوم سے ہو, چاہے اس کا تعلق سندھی قوم سے ہو. اس کراچی میں رہنے والے تمام لوگ اپنے اتحاد سے یہ بتائیں گے کہ اس شہر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر سب مل کر لڑیں گے, سب مل کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں بس میں بس بات سن لو, بات سن. اچھا, میرے بارے میں ایک تاثر ہے کہ آفاق کی کسی سے بنتی نہیں. اچھا, کسی سے مراد سرکار سے نہیں بنتی, سرکار سے مراد اشرافیہ سے نہیں بنتی, اور اشرافیہ سے مراد مخلوق. بات یہ ہے کہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہے, لیکن جن کو لوگ دوست سمجھتے ہیں, اچھا جو میں کر رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں, اس کی تصدیق کرنا ایسا ہے یا نہیں. آفاق کھلا آدمی ہے, آفاق سیدھی بات کرنے والا آدمی. آفاق کے منہ میں کوئی اپنی زبان ڈال کر اپنی بات نہیں کہلوا سکتا. آفاق وہ کہے گا جو سچ ہے, آفاق وہ کہے گا جو قوم کے مفاد میں. آفاق سے کوئی اپنی مرضی کی بات نہیں کہلوا سکتا. آفاق کی بات ہضم بھی نہیں ہوتی لوگوں کو. آفاق نے جو بات کی اس پہ بھی لوگ ناراض ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ بس جو کہیں وہ مان لو, آرگیومنٹ نہیں. ایسے غلام انہیں بہت سارے ملے, لیکن یہ سارے سمجھدار لوگوں کی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے
کہ نادان دوست وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ نادان ہیں یا سازشی ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ جن کی طرف میں بات کر رہا ہوں، جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ میں تو دشمن ہوں، جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں تم نے سب سے بگاڑ کے رکھی، میں تو سب سے بگڑی تھوڑی ہے. بات یہ کہ میں غلامی نہیں کر سکتا، اور جو لوگ غلامی کر رہے ہیں جنہیں وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں، میں کم از کم کسی کو مس یوز تو نہیں کر رہا، کسی کو بدنام تو نہیں کر رہا. لیکن جب کہیں سے پیسے پکڑنا ہو تو، کسی کو مارنا ہو تو، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہو تو، کسی کے ساتھ کوئی بات بنوانی ہو تو، جب آدمی کہتا ہے وہاں سے فون آیا ہے، وہاں سے فون آیا ہے، کس کو بدنام کر رہے ہو؟ کون ایکسپوز ہو رہا ہے؟ کس کا تماشا بن رہا ہے؟ آفاق نے تو کبھی نہیں کہا کہ فلاں کا فون آیا. آفاق تو کہتا ہے کہ ان کا کردار ہی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. آفاق نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کی سپورٹ چاہیے. آفاق تو کہتا ہے یہ کردار سیاست سے ختم کرو، جو سیاسی لوگ ہیں انہیں مقابلہ کرنے دو تاکہ یہ میری فوج متنازع نہ بنے. میری فوج کے لیے مہاجر عوام کے دلوں میں نہیں، صرف 24 کروڑ عوام کے دلوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں ان کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں سے حکم آیا، ہمیں فلاں نے کہا تھا، یہ کیا ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا یہ اس سے پاک فوج کا وقار بلند ہو رہا ہے؟ ناجائز استعمال کر کے ہمارے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے اداروں کی امیج متاثر کی جا رہی ہے. آفاق احمد کسی سے نہیں بگاڑتا، آفاق احمد کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، آفاق احمد سیاسی لوگوں سے بھی نہیں بگاڑتا، آفاق احمد کسی ادارے سے بھی ناراضگی نہیں بول سکتا. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اصول کی سیاست کرتا ہوں. میں اس پاکستان کے لیے آخری سانس تک لڑنے کو تیار ہوں. یہ پاکستان تم سے زیادہ میرا ہے، اس لیے کہ تم نے قربانی نہیں دی، میرے بزرگوں نے قربانی دی. میں اپنے بزرگوں کی قربانی کو کیسے رائے گا جانے دوں گا؟ لیکن میں جو چیز غلط ہے اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا. میں آپ کے کسی ناجائز کام کی حمایت نہیں کر سکتا. میں کبھی بھی کسی ظلم کو خاموشی سے سہنے کی تربیت نہیں دے سکتا کسی کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ظلم کے اوپر اگر آپ نے آواز بلند نہیں کی، کفر ہے. ظلم کے خلاف تم نے ظلم کو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے تو کہو ظلم ہے، اور اگر وہ نہیں کہہ رہے ہو کفر ہے. غربت اور مفلسی کے بارے میں کہتے ہیں نا، غربت اور مفلسی انسان کو کفر کی حد تک لے. کفر کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں. آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ خاموش ہیں. موت برحق ہے، آئے گی. میں لوگوں سے بہت ساری تلخ باتیں پہلے بھی کر چکا کہ ہم اپنی زندگیاں بچا کر غلامی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی زندگیاں بچا کر غلامی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چہروں پر پھٹکار برس رہی ہوتی ہے. اور جو لوگ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر آزادی کا سودا کرتے ہیں ان کے چہروں پر مرنے کے بعد بھی رونق ہوتی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم سب زندہ ہیں، اور ہم سب بڑے فخر سے کہتے ہیں ارے بچ گئے، ارے ہم نکل گئے تھے. او بھائی، بچا کے جو لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، جو لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے ناانصافی کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، وہ لوگ اپنی زندگی بچا کر غلامی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا کہ آپ اپنی تصویر کھینچیے، اور ایچ ڈی کیمرے سے کھینچیے، بڑے اچھی نسل کے کیمرے سے کھینچیے، اور اس کے ساتھ فلسطین کے اس باپ کی تصویر اپنے ساتھ میچ کیجیے جو اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھا کر تدفین کے لیے جا رہا ہو. اس کے چہرے پر آپ سے زیادہ رونق ہوگی، اس لیے کہ وہ آزادی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی بچا کر غلامی کا سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ آفاق ضدی ہے، نہیں، آفاق اصولی ہے. اور جو لوگ تلوے چاٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا سودا کیا، ہمیں یہاں سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، تو پھر آپ سے عرض کروں، شعر میں غلطی ہو جائے سیدھا کر دینا. کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے. یہ کس کے لیے کہہ رہا ہوں میں؟ جو لوگ تلوے چاٹ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کر لیں گے، تو اس کے لیے یہ کسی نے کہا کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. ببول کس کو کہتے ہیں؟ ببول جو کانٹا ہوتا ہے نا، اس سے پتے نہیں ہوتے، اس سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو کیا کہا کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد کے ساتھ کہ ابھریں کی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے. میں تھکا نہیں ہوں، میں تھکا نہیں ہوں، اور میں اس قوم کے خلاف ہونے والی سازشیں جو ہمارے سودے کرتے رہے، میں اس سے بھی واقف ہوں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے واقف نہیں ہیں. لوگ بچہ اس کے لیے بھی ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں، یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں، مصروف ہم بہت ہیں مگر بے خبر نہیں. تو پاکستان میں اس قوم کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بے خبر ہیں تو بے خبر نہیں ہیں، اور ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے. میں پہلے بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑا تھا، میں آج بھی آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی آخری سانس تک اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میرے لیے ہار جیت امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے کمٹمنٹ امپورٹنٹ ہے جو تم سے کی، اپنی قوم سے کی ہے، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کھڑا ہو. سب حوصلے کے ساتھ اس جدوجہد کا حصہ بنے رہو. اور کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج ہوگا تو کون کون آئے گا؟ وعدہ میں ایک آدھ دن میں ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کروں گا، سب لوگوں کو کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کے لیے آنا ہوگا. تو سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تمہیں کامیابی عطا فرمائے اور تمہیں ہمت و طاقت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تم سب کی بات کرتا ہے. تمام ساتھی چیئرمین صاحب کو راستہ دیجیے. تمام ساتھی بالکل نظم و ضبط کے ساتھ